الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا. آمین الہی آمین. کل جنت کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا الحمدللہ. پہلے اتنی ساری وہ ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن پڑھی اور کل ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا. تو کیا فیلنگز تھیں جو ڈسکرپشن بیان کی گئی احادیث میں؟ تو یہی دل چاہتا ہے نا کہ یہ مل جائے ہمیں، تو اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ہم جو دعائیں یاد کر رہے ہیں اپنے عمل کو جو ہے وہ جنت کی طلب کی دعا کرنی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت سب سے زیادہ ہمیں چاہیے نا، رحمت اور مغفرت جو اللہ تعالیٰ کی. تو آج ایک اور دعا ہم کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی استغفار کی دعاؤں میں آتی ہے. دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت. کلہ دقہ، کلہ سارے کے سارے، دقہ وجلہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، واولہ پہلے ہوں، وآخرہ یا گزشتہ، وعلانیتہ کھلے ہوں، وسرہ یا چھپے ہوں. انسان ہے نا ہم، تو ہمیں ڈفرینٹ، جس طرح ہمارے کاموں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، جس طرح ہر انسان کی ایک روٹین مختلف ہوتی ہے، اسی طرح اس کے مطابق دعا بھی مختلف ہوتی ہے. اس کے مطابق انسان کی جو آسکنگ ہے، forgiveness ہے، وہ بھی مختلف انداز سے مانگی جائے گی نا. یہ بالکل ایسے ہے ہم جیسے کھانا بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چکن ہوتا ہے لیکن اس کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے نا. لوگ مختلف طریقوں سے اس کی ریسیپیز کریٹ کرتے ہیں اور نئی کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو مختلف، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے ہمیں سکھائے ہیں کہ مختلف انداز سے مانگو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے سامنے رکھ دو نا. اب صرف یہ کہنا بھی کافی ہے کہ استغفر اللہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دعائیں کی ہیں، یسٹرڈے بھی کی تھی، آج ایک اور ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، خاص طور پہ گناہوں کو سامنے رکھ کے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اب تک ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا لکھا جا چکا ہے. ٹھیک، ہمیں نہیں پتا اس بات کا. اور جو آگے مطلب سارے کے سارے اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے جی. اسمالسٹ آف دا دید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ چھوٹے گناہ سے بھی بچو، کیونکہ وہ مل کے کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ بن جاتے ہیں. جب وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، آپ کو حدیث یاد ہوگی اس کا مفہوم کا، صحابہ کو کہا تھا جنگل میں لکڑیاں، کوئی چھوٹی لایا، کوئی بڑی لایا، کوئی ٹہنیاں لے کے آیا، تو وہ ایک بڑا ڈھیر بن گیا تھا. تو اسی طرح چھوٹے گناہ بھی کیا ہوتے ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ بھی مل کے کیا کرتے ہیں، کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں وہ. پھر کیا ہے، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. ایک تو مطلب انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا میں تو کچھ نہیں کر رہی، لیکن ہو سکتے چھوٹی چھوٹی غلطیاں پا لو. تو ہر روز صبح شام اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگتے رہیں.
اس کے بعد اولہ و آخرہ، ہم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑے تھے، ہمارے پہلے کی زندگی اور قرآن سے جڑنے کے بعد کی زندگی میں فرق ہے. یہ ویزیبل ڈفرنس تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں نا اپنا اپنا انالیسس کر کے. تو اس دور میں ہم نے کیا غلطیاں کوتاہیاں کی، نہ سمجھی میں بے شک کی ہیں، نہ جانتے بوجھتے بھی نہیں. انسان جان بوجھ کے تو کوئی بھی اپنا نقصان نہیں کرتا نا. اور ابھی جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو پھر ہم کہاں پہ کوتاہی کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سے جو ہے وہ دور کر دیں، معاف کر دیں. وَعَلَانِيَتَهُ، کھلم کھلا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو انسان دوسروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور وہ سب دیکھتے ہیں، ویزیبل ہوتی ہیں. اور کچھ ہوتی ہے انسان جو ہے بظاہر کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن تنہائی میں ایسے خیالات آ جانا، کوئی کام ہو جانا، یا گھر کے اندر بعض لوگ گھر سے باہر بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، یا گھر سے باہر ان کا ایک اور طرح کا پرسونا ہوتا ہے، گھر کے اندر وہ اور طرح سے پورٹری کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرح آ جاتی ہیں؟ مختلف انداز سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیاں ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے صرف معافی مانگے، اپنی کمی اور کوتاہیوں کی معافی مانگے، اپنی اصلاح کی بھی دعا کرے. اور بخشش سے بڑھ کے، مغفرت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ پھر اس دعا کو دیکھتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے لیے بخش دے میرے گناہوں کو، کلہ سارے کے سارے، دقہ و جلہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، و اولہ و آخرہ پہلے کے اور گزشتہ، و علانیتہ و سرہ جو کھلم کھلا کیے ہوں یا چھپ کر کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے واقعی اس طرح کر دیں کہ ہمارا اعمال نامہ بالکل صاف ہو جائے، اور وہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کرائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہماری زبان سے، ہمارے جوارے سے وہ کام ہوں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو. یہیں پہ ہم اپنے دعا کے سیشن کا جو ہے اختتام کرتے ہیں. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ چلیں وَإِيَّكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں. اور میں ہمیشہ یہ چونکہ اب ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا ہم نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ ہونی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتی ہوں پرسنلی کہ جس مقصد کے لیے، جس پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اس سے بے خبر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ خود بخود چلا دیں اور وہ مقصد ہم سے پورا کرا لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. جب تک استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ اپنے پیپرز، اپنے نوٹس وغیرہ ریڈی کر لیں. انشاءاللہ پھر ہم جنت کے حالات کو مزید سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة
وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب فقراء اور مہاجرین پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر اسی طرح سب سے آخر میں وہ شخص داخل ہوگا جو دوزخ سے سب سے آخر نکلے گا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر پیچھے دیکھے گا اور اس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، یعنی میں یہاں سے نکل آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں کی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پانی سے پیوں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا تو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے، وعدہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا،
اس کے پانی سے پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیں گے کہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ لے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے تاکہ وہ اس کے سائے میں آرام کرے اور پانی پیے۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پانی پیوں، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے بھی قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اندر سے، تو عرض کرے گا، میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، یعنی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ مجھے مل جائے؟ تو بہرحال یہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جایا جائے گا۔ جنت میں جانے والوں کی تعداد، یعنی کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ جانے والوں میں سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی، یعنی جنت میں سب سے زیادہ ان کی کثرت ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی گزرا، اس کے ساتھ اس کی پوری امت تھی، کسی نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، کوئی نبی گزرا اس کے ساتھ 10 آدمی تھے، جبکہ ایک نبی کے ساتھ 5 لوگ تھے اور ایک نبی اکیلا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت دکھائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت ہے۔ ان کے آگے آگے جو 70,000 کی تعداد ہے، ان سے نہ حساب لیا جائے گا نہ ہی انہیں عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ بدن کو داغتے نہیں، دم جھاڑ نہیں کراتے اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو عکاشہ بن محسن اٹھے، آپ کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے دعا کیا، اللہ اسے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں داخل کر دے۔ فرمایا، عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ عکاشہ ہے، عکاشہ نہیں، عکاشہ نام جو ہے نا، کاف کی شد کے ساتھ عکاشہ۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک الگ ہی شان ہوگی قیامت کے دن، اور اس میں بھی خاص ان لوگوں کی جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھی شان ہوگی، یعنی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر مزید بھی ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب صبح کو حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء علیہم السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے،
ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی، جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا پھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھیے، تو ایک ٹیلا لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا، یعنی افق کی طرف، جیسے پچھلی حدیث میں آتا ہے نا۔ پھر مجھ سے کہا گیا اپنی بائیں جانب دیکھیے، میں نے بائیں جانب دیکھا تو افق لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا، یعنی اونچی جگہ پر ہوں گے اس لیے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے آسمان پر ہو۔ پھر مجھ سے کہا گیا کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا میرے رب میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ 70,000 ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر تم 70,000 افراد والوں میں شامل ہو سکو تو ایسا ہی کرو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ٹیلے والوں میں شامل ہو جاؤ، تھوڑے اور اونچی جگہ پر ہوں گے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو افق والوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/4 ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 1/3 ہوگے، 1/3۔ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے، یعنی جتنی پوری ہیومینٹی، انسانیت، لوگوں کی تعداد ہے اس میں بس تھوڑی سی تعداد ہوگی، لیکن جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی اکثریت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہوگی، یعنی آدھی جنت جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ آپ نے پہلے 1/4 بتایا، پھر 1/3 بتایا، پھر ہاف بتایا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے جو علم تھا یا آپ کا اجتہاد تھا وہ یعنی 1/4 کا تھا، تو پھر جبریل نے آپ کو بتایا ہو کہ نہیں ایسا نہیں، تو آپ نے اس کو اور زیادہ کر دیا، پھر مزید فائنلی بتا دیا گیا۔ تو بہرحال یہاں آدھی جنت کے بارے میں آتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، یعنی میدان حشر میں، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونے والوں کی کثیر تعداد مساکین پر مشتمل ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت مساکین کی تھی، مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے۔ دنیا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ انسان کی ساری کوششیں اس میں لگتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے، کیونکہ اس کو مال کے ذریعے اپنی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں اور میرے پاس زیادہ ہو، یا پھر مال تفاخر کا باعث بنتا ہے اور مال ڈیزائرز کو پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو انسان جو ہے وہ مال سے محبت رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور دوسری جگہ آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت شدید محبت رکھتے ہو۔ تو اس یہ محبت اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھے انسان کہ اگر انسان کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ رزق بھی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم ہے، تو جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ عام طور پر لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ مزاج کے اندر ایسا چڑچڑاپن آ جاتا ہے کہ جو جن کے پاس زیادہ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں، یا اور اس طرح کی کئی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔
حتیٰ کہ بعض دفعہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. لیکن اگر کسی کو اللہ نے مال کے ذریعے آزمایا ہے اور مال کم ہے اس کے پاس، تو اس کو یہ چیز بہت تسلی دیتی ہے، بہت اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہے کہ وہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. اور وہاں کا تو وقت اور اس کی گھبراہٹ اور خوف اور دھوپ اور پسینہ اور طرح طرح کی آفات اور فکر اور پریشانی، اس میں وقت گزارنا تو دنیا میں مشکل سے مشکل گزارے ہوئے وقت سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگی. عمران بن حسین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم تعداد عورتوں کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقابلہ اور بھی سخت ہے اور زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہے. پھر اہل جنت کی کچھ صفات. آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہوگا، اور ایوب علیہ السلام جیسا دل ہوگا. جی سب کو، جی سب جنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے یعنی نامکمل حالت میں مر جائے، جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ مر جاتا ہے اور اس کے ابھی اعضاء پوری طرح نہیں بنے ہوتے، یا انتہائی عمر رسیدہ ہو کر انتہائی بوڑھا ہونے پھر بچہ بن گیا، اور لوگ ان دو کے درمیان ہی ہوتے ہیں. تو ان سب کو، چاہے کوئی بالکل چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں مرا ہے یا کوئی انتہائی بوڑھا ہو کے مرا ہے، سب کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جنت میں جن کو داخل کیا جائے گا تو 33 سال کی عمر کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی لوگوں کی عمریں 33 ایئرز کی ہوں گی، یعنی جس میں ان کی ہوش، حواس، عقل سب کچھ انٹیکٹ ہوگا. اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت یعنی لمبا چوڑا، یوسف علیہ السلام کی صورت. آدم علیہ السلام کی ساخت کو اس لیے بھی رکھا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جتنا بھی بنایا. یوسف علیہ السلام کی صورت اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا. ایوب علیہ السلام کا دل ایسا تھا کہ جس میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، صبر ہی صبر تھا. پھر اسی طرح 60 ہاتھ لمبا قد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے. تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 60 ہاتھ اونچے ہیں تو کیونکہ اہل جہنم کا بھی ہم نے پڑھا نا کہ ان کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا. یعنی اگر جہنم والوں میں سے کوئی بیٹھے گا تو اتنی جگہ چاہیے ہوگی جتنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اتنا موٹا ہو جائے گا وہ. آپ سوچئے کہ 4 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں کار کو، تیز رفتار کار کو مکہ سے مدینہ پہنچتے ہوئے. ایک جو ڈاڑھ ہوگی، دانت، وہ احد پہاڑ برابر ہوگا. تو کتنے بڑے مانسٹرز بن جائیں گے. اور 2 شانوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دن تک تیز گھڑ سوار دوڑتا رہے تو اتنے یعنی کہ سائز بڑا ہو جائے گا. اور کھال جو ہے سکن، وہ 70 ہاتھ چوڑی ہو جائے گی، یعنی سکن بھی بہت موٹی ہو جائے گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب اس پر محسوس کر سکے. اور پھر یہ کہ جب وہ جنت میں پانی پیے یا جہنم میں جب وہ پانی پیئیں گے تو فشار، جیسے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، کہ وہ اس طرح پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، حالانکہ وہ کھولتا پانی ہوگا لیکن پیاسے اونٹ کی طرح. تو اونٹ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا زیادہ پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. تو اسی طرح جہنمیوں کا. اور پھر یہ کہ
جتنا انسان کا قد بت بڑا ہوتا ہے اتنی بھوک زیادہ لگتی ہے، اور جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو پھر انسان کو جو ملے کھانا شروع کر دیتا ہے. اور وہاں پر جو ہم نے مختلف کھانے پڑھے ان کے کہ غساق ہوگا، غسلین ہوگا، سدید ہوگا. غساق جو ہے نا غسق اللیل سے ہے. غسق اللیل کیا ہوتا ہے؟ رات کا اندھیرا. رات کا اندھیرا یعنی جو کھانے والی چیز ہوگی یعنی جہنمیوں کا جو گند بلا ہوگا، سیکریشنز ہوں گی، اس کا رنگ بھی سیاہ ہوگا. یعنی جو کھانے کی چیز ہوگی وہ بھی سیاہ رنگ کی ہوگی. اور غسلین جو ہے وہ جو بھی پانی، پسینہ پانی جو نکل رہا ہوگا، اور اسی طرح سدید جو زخموں کے اندر سے اوز کرتا ہے وہ سب کچھ. بہرحال پھر پیچھے چلے گئے ہم، جہنم والوں کا تذکرہ ہو گیا. لیکن جب تک اصل میں قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو وہ پھر کمپیریزن بہت اچھا ہو جاتا ہے. ہم چونکہ فوکس کر کے ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے تھے، پھر دوسری چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہنمی تو بہت ہی موٹے ہو جائیں گے، بہت موٹے، بہت ہیوج، تاکہ زیادہ سزا سے. لیکن جنتیوں کو بھی ایک مناسب بڑا قد بت دیا جائے گا تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے. پھر بے ریش ہوں گے، یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا. بے ریش ہوں گے، جردن مردن، مکحلین، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی ایسی آنکھیں ہوں گی جیسے کسی نے سرما لگایا ہوا ہو. آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جسم کے بال کہیں بھی ہوں تو انسان کے لیے تکلیف کا ہی باعث ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ سر کے بال جو کہ ایک حسن کا ذریعہ ہے، لیکن باقی بال جو ہیں غیر ضروری بالوں کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی غیر ضروری بال جسم پر نہیں ہوں گے. پھر اہل جہنم کی تو بہت ہی غلاظت ہوگی، اور وہی غلاظت ان کو پھر کھانے کو بھی دے دی جائے گی. ان کی وامٹنگ، ان کی ہر ایک چیز، ان کا یورین، باقی بھی سب کچھ. تو لیکن اہل جنت پاک صاف ہوں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے جنتی لوگ نہ اس میں تھوکیں گے، تھوک بھی نہیں آئے گی، نہ ناک سے کچھ آلائش نکلے گی، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، کچھ بھی کوئی سیکریشن جسم سے نہیں ہوگی، نہ پسینہ، نہ کوئی ناک سے نکلے گا، نہ کان سے، نہ تھوک، نہ نتھنگ، کلین، نہ بال اور نہ تھوک اور نہ کچھ. آپ خود سوچئے کہ کتنے نفیس لوگ ہوں گے. اور جو جسم سے پسینہ بھی نکلے گا تو مسک جیسا خوشبودار ہوگا. ایک جیسے اخلاق ہوں گے، یعنی سب کے اخلاق اچھے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق جیسے ہوں گے، یعنی سب کے دل ایک جیسے ہوں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ہی ان میں کوئی باہمی بغض ہوگا. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے نہیں، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ نیند، آپ نے فرمایا نیند موت کی قسم ہے، اس لیے جنت والے سوئیں گے نہیں، صرف جاگتے رہیں گے اور انجوائے ہی کرتے رہیں گے. اور اس جاگنے میں تھکاوٹ نہیں ہوگی پھر، ورنہ دنیا میں تو انسان اگر اپنی روٹین سے ذرا بھی زیادہ جاگ لے تو وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں پھر میں آگے بڑھوں گی. سبحان اللہ. ایک ایپ میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی، بچے ہی دکھا رہے تھے کہ اس میں شکلوں میں نا سرمے لگ جاتے ہیں آنکھوں پہ، اور اتنا خوبصورت انسان لگتا ہے. تو وہ بچے بھی بہت پیارے انجوائے کر رہے تھے کہ بالکل شکلیں بالکل اپنے مطابق آپ کر سکتے ہیں ان کو اس پہ دیکھ کے. تو وہی سرموں والا ایپ مجھے یاد آ گیا اس سے.
کہ وہ اور جنت میں جا کے تو کیسا ہوگا. دوسرا پہلے جب آپ نے کہا نا کہ ایوب علیہ السلام کے دل جیسا دل ہوگا, اور پھر کہا کہ سب کے دل ایسے ہوں گے اور سب کے, تو ایوب علیہ السلام کی تو اتنی زبردست کوالٹیز تھیں, اتنی مشکلیں, اتنی تکلیفیں, اتنی پریشانیاں دیکھیں, اور اتنا بڑا دل, اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہر بار میں. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی ایسا ہی رکھے. دنیا میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جو اللہ کی ہر چیز پہ راضی ہوں گے, تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی کر دے. اللہ ہمیں وہیں پہ وہاں پہ بھی ملائے, دنیا میں بھی. یہاں پر جب یہ بتایا گیا کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگی, تو یہاں پہ کافی اسکیری لگا ہے اور کافی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو روزمرہ میں ہم شاید کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں, شعور نہیں ہے کہ وہ ہو جاتی ہیں. اٹس لائک بالکل بائی سب سے ڈیفالٹ. زیادہ تو ہمیں اپنی زبان کی احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی خواتین, مرد بھی باتیں کرتے ہیں مگر کچھ عموماً سینسیبل ہی ہوتی ہیں, لیکن خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ بس جو دل میں آیا بول دیا. اس عادت سے باز آنا چاہیے, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ہم سب کو. کیونکہ عورت جو ہے وہ ایموشنل بیسڈ ہے, تو وہ ہر چیز جو ایموشن اس کو آتا ہے وہ باہر کی طرف نکال دیتی ہے. تو اسے بہت دھیان رکھنے کی ضرورت بالکل. ہے. اور یہ والی بات سے آئی تھنک آج کے بعد انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا چیک رکھیں. استاذہ جی میں تو 2-3 چیزیں نوٹ کر رہی تھی. ایک تو یہ جیسے آپ نے وہ سب سے پہلے جس شخص کی آپ نے مثال دی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پرومس کیا بس اس کے بعد کچھ نہیں کروں گا, مانگوں گا, تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم بھی دنیا میں جب کوئی بہت آزمائش, بہت مشکل آتی ہے تو ہماری بھی بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ یہی ایک دعا ہے, یہی ایک دعا ہے, اور پھر اس میں سے نکلتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی. یعنی ہم بچپن میں ہماری ڈریمز کچھ ہوتی ہیں, جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اگلے شوق آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ اور, پھر ساری زندگی کبھی ختم نہیں ہوتے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور پھر دوسرے استاد آپ نے فرمایا نا کہ وہ انبیاء کچھ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا, اکیلے ہوں گے, لیکن اگر بے شک امت ان کے ساتھ تھی یا نہیں, لیکن ان کے درجے میں تو فرق نہیں ہے. وہ نہیں اللہ ان کے کا تو نہیں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی جب دین کا کوئی کام کریں تو نہیں بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے آخر تک کورس کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا, تو جیسے ہمیں اپنا ہم ہر انسان کی محنت دیکھی جائے گی, جی اس کا اخلاص دیکھا جائے گا. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 70,000 لوگ بغیر اس کے ٹیسٹ کے جائیں گے, تو یہ سن کے مجھے اتنا خیال آ رہا تھا. ابھی آج کل ایئرپورٹ پہ پابندی ہے نا, کچھ سرٹن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا ہے کرونا کا, کچھ کو نہیں کرانا. تو آج ہی سب کو صبح نہیں کرانا ہوتا. نہیں, ابھی آج ہی صبح استاذہ جی ایک بہت فکر مند تھی کہ یو ایس جانا ہے تو پتہ نہیں ٹیسٹ کرانا ہے, تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں کرانا, تو اتنی خوش ہوئے, اتنی جیسے بگ ریلیف. تو میں سوچی تھی کہ کہاں یہ کہ وہ اتنا حشر کا میدان ہے اور سب انتظار میں ہی کھڑے ہیں اور آپ بغیر ٹیسٹ کے جا رہے ہیں, تو کتنا بڑا آنر ہے. ہم سب کو بالکل. گول یہی جیسے رکھنا چاہیے. ہاں انٹرنل بخیر یو ایس کی فلائٹس میں ہوگا نہیں, ورنہ تو انٹرنیشنل فلائٹس میں تو انٹرنیشنل میں شاید. استاذہ جی ایک آخری بات, یہ جو کھانے کی بات ہوئی نا کہ شکل بھی ویسی ہوگی, تو دنیا میں بھی کوئی بے شک کہتا رہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے, ٹرائی کرو, لیکن اگر شکل آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تو آپ نہیں اس کو ٹچ کرتے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ ہم ہمیں. سب کو بچا کے رکھے. نہیں سر کے تو ہوں گے تو حسن کا علامت ہے نا, لیکن جیسے مونچھے, داڑھی اور باقی جو. جی پوچھ. جی انہوں نے جو کہا تھا نا, آپ نے بتایا تھا 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے, تو باقی جو جنت میں جائیں گے ان کا کیا حساب ہو کہ پہلے وہ دوزخ میں جائیں گے یا کیا ہو؟ نہیں حساب ویسے حساب ہوگا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر کس کام میں گزاری, جوانی کہاں گزاری, اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یعنی نظر دیکھا جائے گا اعمال نامے کو. استاذہ جی جو بھی آپ نے کہا نا کہ ایون حشر کے میدان میں بھی سب کی عمر 33 ایئرس ہوگی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ظاہر حساب کتاب آپ کو پوری لائف کا اگر کرنا ہے آپ تو, ورنہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو حافظہ ہی ختم ہو جاتا ہے, ان کا تو اور پھر بچوں کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی, تو پھر وہ بھی اس سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے یہ بات کہ جی. حافظہ جو ہے وہ ٹھیک پہ ہو. پھر اہل جنت کے چہرے,
روشن اور مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ سورت ابسہ میں فرمایا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، بہت خوش۔ سفید چہرے ہوں گے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ سورۃ الغاشیہ میں فرمایا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے، بلند جنت میں ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے چہرے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ میں فرمایا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، چہروں سے نعمت کی تازگی پہچان لی جائے گی۔ سورۃ مطففین میں فرمایا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا، یعنی نعمتوں کے آثار چہروں پہ نظر آئیں گے۔ پھر جنت کے کچھ اوصاف اور جنت کی نعمتیں، جن میں سب سے پہلے جنت کے دروازے، کیونکہ دروازے سے انٹری ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور یہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ صاد میں فرمایا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ہمیشہ رہنے کے باغات، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھلے ہوں گے۔ اسی لیے جنت کی خوشبو باہر بھی آ رہی ہوگی۔ وہ آتا نا کہ جنت کی خوشبو دور دور تک پہنچ رہی ہوگی۔ دروازوں کے 2 کناروں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دروازے کے 2 کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے۔ یعنی ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا۔ جی 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 انٹری جی بصرہ، یہ دوسری جگہ ہے، مکہ ٹو بصرہ۔ مجھے ایگزیکٹ اب فاصلہ نہیں معلوم، لیکن سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ آج میں گئی صبح، آج میں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی بڑے عرصے بعد گئی، تو میں دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ خود بخود دروازے کھل جائیں کیونکہ ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ بالکل، جب حرم میں جاتے ہیں نا تو دروازے کھلے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اے سی کی ٹھنڈک باہر تک آ رہی ہوتی، مجھے ہمیشہ وہ یاد آتا ہے کہ جی کافی باہر تک آتی ہے ہوا۔ تو 8 دروازے ہوں گے جنت کے، اور مختلف دروازوں میں مختلف خصوصیات رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اسی طرح جیسے روزہ دار کے لیے دروازہ ہوگا، نماز، جہاد، صدقہ کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا، جوڑا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے، تم ادھر سے آؤ۔ وہ بھی ایک شان ہوگی نا داخل ہونے والوں کی۔ اور
فرشتے جو ہیں وہ دروازوں پہ ہوں گے اور وہ اپنا آنر سمجھیں گے کہ یہ میری طرف سے اندر آئے، یعنی جنتیوں کو اتنی عزت بخشی جائے گی۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا، یعنی جس کی نمازیں اچھی ہوں گی، نمازیں زیادہ ہوں گی، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جو صدقہ کرنے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ باب الریان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس سے کوئی اندر جانے نہیں پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی بھی اندر نہ جا سکے گا۔ obviously یعنی کہ فرض سے زیادہ، ورنہ تو سب کے ساتھ برابر ہو گئے نا۔ فرض روزے تو سبھی کے لیے ہیں، روزہ خور تو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی بغیر وجہ کے روزہ خور۔ پھر اسی طرح ایک اور دروازہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے، قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی انسان روز کم از کم تسبیح کرے۔ تو اب دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ غم اور فکر اور پریشانی کا بھی علاج ہے۔ جو چیزیں زندگی میں بڑی بھاری اور مشکل لگتی ہیں نا، تو ان کے لیے انسان پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میرے میں تو قوت نہیں، میں کچھ تبدیل نہیں کر سکتی۔ حول تبدیلی کو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ سب کچھ بدل سکتا ہے، سارے حالات بدل سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوئی حول، پھرنے کی کوئی حول مجھ میں نہیں، اور جنت نیک کام کرنے کی کوئی قوت مجھ میں نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ ہی قوت دے۔ پھر جنت کے دروازوں سے لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے شہادتین کی گواہی۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جسے مریم تک پہنچایا گیا اور اس کی طرف سے روح ہے۔ جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ولید کہتے ہیں کہ مجھے ابن جابر نے حدیث بیان کی، وہ عمیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ جنادہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت میں اضافہ ہے کہ ایسا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا گزرے گا۔ تو یہ جو گواہیاں ہیں غیب کے علم غیب کی جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور ان چیزوں کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، ان پہ یقین کر لینا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اور اس عقیدے میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اور کوئی معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنت کے بارے میں کہ یہ خیالی ہے، اور عقائد کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان کے معاملے میں یہ غیب علم وحی ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی عقل کو نہیں لا سکتے، یعنی عقل سے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، جس طرح ہے ویسا ہی اس کو مان لیا جائے۔ پھر ہے شرک سے بچنا۔ عبد الرحمن بن عائض کہتے ہیں ایک مرتبہ عقبہ بن عامر جوہنی مسجد اقصی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے،
تو کچھ لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ عقبہ نے ان سے ساتھ چلنے کی وجہ پوچھی کہ تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عقبہ نے فرمایا کہ یہاں اترو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ سب اترے، عقبہ نے نماز پڑھی، ان کے ساتھ باقی سب نے بھی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین کیے ہوئے نہ ہو، یعنی کسی کو کوئی قتل نہ کیا ہو، کسی پر ظلم زیادتی نہ کی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ فرائض کی ادائیگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کوئی ریاکاری نہ کرے، نہ شرک اصغر نہ شرک اکبر، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے۔ کیا ہے؟ بات سنے اور مانے، پہلے اس پہ یقین کرے پھر اس پر عمل کرے، تو جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا اللہ اس کو داخل کرے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا، یہ بھی اس پر بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، اچھی طرح مل مل کے کرے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، پورا وضو کرے، ادھورا نہ کرے، ایڑیاں اور کونیاں خشک نہ ہوں، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر ہے اللہ کے راستے میں جوڑا دینا، یعنی ایک چیز کی بجائے 2 دینا، پیئر دینا۔ من انفق زوجین من شیء، کسی بھی چیز کا جس نے ایک جوڑا خرچ کیا، زوجین، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا لازم ہے، کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ غم اور پریشانی سے نجات فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہاد کا مفہوم وسیع ہے، اس سے مراد صرف قتال کرنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی کوشش کرنا، زیادہ محنت کرنا، جہد سے نکلا یہ، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، چاہے دعویٰ کا کام ہو، چاہے تعلیم کا کام ہو، چاہے دین کی نصرت کا کام ہو۔ نصرت ہوتی ہے مدد، یعنی سپورٹ کرنا، کیونکہ سب لوگ دعویٰ نہیں دے سکتے، ان کو طریقہ نہیں آتا ہوتا کہ کیسے دعویٰ کریں، سب لوگ تعلیم بھی نہیں دے سکتے، اور لیکن نصرت سب کر سکتے ہیں کہ ٹائم دے دیں، پیسہ دے دیں، اپنے سکلز جو ان کے پاس ہیں وہ استعمال کریں، یعنی کبھی انسان کو صرف اپنی پریزنس کے ساتھ سپورٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک بڑی نصرت ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی ہمت بندائیں، نہ کہ ان کی ہمت توڑیں یا ان کو اللہ کے راستے سے روکیں، کیونکہ جو شخص کسی کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے وہ اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، یعنی اس کی بات مانتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ پھر ہے والد کی فرما برداری۔ ابو درداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، سینٹرل ڈور ہے، اب تمہاری مرضی اپنے والدین کا خیال رکھو یا چھوڑ دو۔
یاد رکھیے والدین کا حق صرف زندگی میں نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے دوستوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب ابن عمر کئی سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا اور ان کا امامہ بھی تھا، تو انہوں نے اپنے والد کے ایک بدو دوست کو، وہ بدو ساتھ ہر وقت تھوڑی رہتا تھا حضرت عمر کے، لیکن اس کا کہا کہ یہ میرے والد جس سے محبت کرتے تھے، میل ملاقات کے لیے آتا ہوگا، تو والد اس سے محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنا گدھا بھی دے دیا، اپنا امامہ بھی دے دیا، یہ والد کے دوست تھے. تو آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے اگر دوست نہیں تو رشتہ دار، اگر ان کے بہن بھائی زندہ ہیں یا ان کے بہن بھائیوں کے بچے زندہ ہیں یا کوئی، ان کو کس طرح ہم خیر یا فیض پہنچاتے ہیں، یہ بھی والدین کو ہی خوش کرنے کا سبب بنتا ہے. اور ان میں سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم والدین کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے نا. پھر نابالغ بچے کی وفات، یعنی چھوٹا بچہ کسی کا اگر فوت ہو جائے. سنن نسائی کی روایت ہے، معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا. آپ نے اس آدمی سے فرمایا کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ آپ سے ویسی محبت فرمائے جیسے میں اس سے رکھتا ہوں، یعنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، انتہا درجے کی. اب ہوا یہ کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے اس کو بلایا. وہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ قیامت کے دن تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ وہاں اسے پاؤ، یعنی وہ تمہیں ویلکم کرنے آئے گا، وہ بھاگتا ہوا تیرے لیے دروازہ کھولے. یعنی اگر تو صبر کرے، تمہاری اتنی عزیز چیز کھو گئی اور اس پر اگر تم نے صبر کیا، یعنی غم نہ کرو، اب اس کو آگے جا کے ملو گے. تو چھوٹے بچے جو ہیں، حتیٰ کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا، وہ بھی کھینچ کے ماں کو جنت کی طرف لے جائے گا، کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے. اور اگر وہ زندگی میں ان کی فوت ہو جائے تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ غم، یہ صدمہ بھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے فوت ہو. لیکن اگر انسان اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے اور اجر کی توقع رکھتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو بہترین شکل میں اجر عطا فرمائے گا. 3 بچوں کی وفات پر جنت کے 8 دروازوں کے کھلنے کی خوشخبری ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عتبہ بن عبد السلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس مسلمان کے 3 ایسے بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، معصوم چھوٹے، وہ جنت کے 8 دروازوں پر اس کا استقبال کریں گے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ اس کے آگے کھڑے ہوں گے. جنت کے دروازے سے فرشتے کی پکار آئے گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک فرشتہ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کل اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ایک دوسرا فرشتہ دوسرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو نعم البدل عطا فرما اور روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے. روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے، یعنی دینے والے کو اور دے. یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں. پھر جنت کے دروازے پر کچھ عمل رکاوٹ بھی بنیں گے. جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی پہ جائے گا تو وہ خون اس کو اللہ اس کے اور جنت کے مابین حائل کر دے گا. اللہ اس خون کو، یعنی وہ جو اس نے بہایا ہوگا،
جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. تو اس لیے کسی بھی مسلمان کا کوئی خون بہانا، اور یہاں پر یاد رکھیے کہ پورا مار دینا بھی نہیں، جیسے کسی کو زخمی کر دینا، جیسے کسی کو ایسا نقصان دینا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، تو یہ بھی انسان کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے. پھر جنت کے دروازے کھلنے کا وقت ہر پیر اور جمعرات کو. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا سوائے اس بندے کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہو. یعنی جس دل میں دوسروں کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں. پھر رمضان کا پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. پھر ہیں جنت کے درجات. جنت کے درجات، جنت کے مختلف درجے ہیں. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے. یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا، من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، یعنی اپنے دل کو صاف کیا. لہم الدرجات العلی، بہت اونچے درجے. اسی طرح ایمان والوں کے لیے مختلف درجات ہیں. سورۃ الانفال میں فرمایا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. تو اس میں اللہ کے ذکر کی بات بھی آ گئی، قرآن کی تلاوت کی بات بھی آ گئی کہ وہ کس طرح سنتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں اور عزت والا رزق ہے. تو ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کی وجہ سے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک کے درجے کتنے؟ جتنا اس نے عمل کیا، جتنی نمازیں پڑھی، جتنا صدقہ خیرات کیا، جتنا ذکر اذکار کیے، جتنا آیات پڑھی اور توجہ سے سنی.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جنت کے مختلف درجات ہیں اور ان میں آپس میں بہت بڑا فرق ہے، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے میں بھی بہت بڑا فرق ہے، اور اللہ کے مومن اور متقی اولیاء ان درجات اور منازل میں اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنے ہی بلند درجے پہ پہنچے گا۔ لیکن آج دنیا میں ہم تھوڑا سا ہم پہ کام دوسروں کی نسبت زیادہ آ جائے نا، ہم فوراً دکھی ہو جاتے ہیں، فوراً جلنے کوڑنے لگتے ہیں۔ تو دوسرے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اوپر ڈبل ٹینشن ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے۔ اس کو تو یہ کام نہیں دیا گیا، مجھے ہی کیوں سارا کام دیا گیا؟ لیکن نتیجہ کتنا بڑا فرق ہو جائے گا اگر ہم صرف یہ سمجھیں نا، اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، پہلے میں نے بتایا نا، یعنی اللہ کے دین کی راہ میں، چاہے دعوت کا کام ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے نصرت ہو، مال سے ہو، جان سے ہو، چاہے قتال ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں ہر ایک کی جتنی ایفرٹ ہے، جتنی محنت ہے، جتنی جو اس نے خرچ کیا ہے، جو اس نے قربانی کی ہے، اس کے مطابق درجے ملیں گے۔ اور ایک ایک درجے میں آسمان زمین کا فرق پڑ جائے گا۔ اللہ، ظاہر ہے کہ وہ پھر جو اوپر کی کلاس ہوگی وہ اوپر ہی کی ہوگی، اوپر والے ہی ہیں۔ تو لیکن اصول ضابطہ یاد رکھیے، وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، درجہ ایسے ہی نہیں مل جائے گا، عمل کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں اگر ہم سو کے وقت گزار رہے ہیں، لیزی ہو کے، کاہل ہو کے، پیچھے رہ کے، صرف دنیا ہی کے کھیل تماشے میں لگ کے، تو پھر وہاں ایسے مفت میں تو درجے نہیں حاصل ہو جائیں گے۔ ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی ہماری ڈیوٹی ہے، کام ہے، اس سے زیادہ ہی کرنے کی کوشش کریں، اور بن جتلائے بھی نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم کر بھی لیتے ہیں اور پھر سنا بھی دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا میرا کتنا وقت اس میں چلا جاتا ہے، اور میرے ساتھ کے لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں اور کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے، سب کے حصے کا کام میرے سر پہ آ گیا ہے۔ نہیں، کچھ بھی ہو، کہیں یہ اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے مجھے زیادہ صلاحیت دی ہے نا، مجھے زیادہ وقت دیا ہے، مجھے زیادہ موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، میں کیوں نہ محنت کروں۔ آپ دیکھیے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ایک مہاجرین تھے، پھر دوسرے انصار تھے۔ ایک جماعت نے اپنے گھر بار چھوڑے اور دوسری جماعت نے اپنے گھر بار آفر کیے، تو ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا، جو میرا امتحان اس میں ہے جو مجھے ملا ہے، اور اسی طرح ہر ایک کا امتحان اس میں ہے جو ہمت، طاقت، صحت، قوت اس کو ملی ہے، اس میں سے اس نے خرچ کرنا ہے۔ ہر ایک کا مال بھی برابر نہیں، ہر ایک کے وسائل بھی برابر نہیں ہے، ہر ایک کی پہنچ بھی برابر نہیں ہے۔ تو ایک اخلاص ہو اور دوسرے بے لوث کام ہو، بے لوث، کسی پہ بھی احسان جتائے بغیر۔ نہ بھی موقع نکل رہا ہو تو موقع نکال لیا جائے کہ میں کچھ کر لوں، یہ اپرچونٹی مجھے مل جائے، بجائے اس کے کہ انسان کہ میں کہیں چھپ جاؤں، کسی اور کے حصے میں پڑ جائے، میں بچ جاؤں کسی طرح۔ وہ کہتا ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کی راہ میں ٹوٹیں گے تو زیادہ پیارے ہو جائیں گے، اس کے راستے میں تھکیں گے تو زیادہ اجر پائیں گے۔ تو ہر درجے کے اوپر ایک اور درجے کا فاصلہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जन्नती लोग अपने से ऊपर बाला खानों वालों को अपने सर उठाकर इंतहाई शौक से गौर व खौस करते हुए इस तरह देखेंगे जैसे वो दुनिया में किसी चमकदार गहरे और बहुत दूर के सितारे को देखते हैं, ऐसे जो गौर से और शौक से, जो आसमान के मशरकी या मगरिबी किनारे में होता है, क्योंकि दोनों दर्जों का फर्क बहुत ज्यादा होगा। तो दुनिया में अगर हमसे ऊपर किसी को कुछ भी मिल जाए, गाड़ी ज्यादा अच्छी मिल जाए, घर ज्यादा अच्छा मिल जाए, नौकरी ज्यादा अच्छी मिल, कुछ भी, तो एक रश्क आता है कि देखो वो तो कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ खड़े हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही होगा, इंसान कहेगा देखो वो वहां पहुंच गया और मैं यहाँ हूँ। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अंबिया के महल्लात होंगे जिन्हें उनके सिवा और कोई ना पा सकेगा। आपने फरमाया, नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उन लोगों के लिए होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाए और अंबिया की तस्दीक की। यानी ये अवाम के हैं, अंबिया का तो खैर मकाम ही कुछ और है। इसी तरह जो अहले कुरान हैं उनके दर्जे, साहिब कुरान आता है अरबी में, और इससे मुराद हम लोग हाफिज कुरान लेते हैं। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले, साहिब कुरान, हाफिज हो या कारी हो, उससे क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होते वक्त कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। तो इसलिए दुनिया में हर रोज अपने वक्त का कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान की तिलावत के लिए, उसको समझने के लिए, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए, उसकी कोई भी खिदमत करने के लिए जरूर निकालना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए, टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। वो पढ़ता जाएगा और हर आयत के साथ एक एक दर्जा बुलंद होता चला जाएगा, हत्ता कि उसे जो आखिरी आयत याद है, आखिरी चीज जो उसके पास है, वो भी पढ़ लेगा, नहीं कुछ भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर आयत के बदले एक दर्जा ऊपर। सुभान अल्लाह। फिर सोचिए कि कहां पर पहुंचेंगे, जमीन आसमान। दुनिया में तो इतना फर्क है ही नहीं किसी का बीच में, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही जैसी फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, एक ही तरह की बहुत से, सिवाय इसके कि किसी का तीन बेडरूम का घर है तो किसी का 5 का है। इससे ज्यादा क्या कर ले, कोई मेंशन भी खड़ा कर ले, कोई बहुत बड़ा महल भी खड़ा कर ले, तो रहना तो एक ही जगह है ना, एक ही बेड चाहिए सोने के लिए। ज्यादा भी चीजें हो जाए इंसान के पास तो एंजॉय नहीं कर सकता उनको। लेकिन वहां पर ना नींद है, ना ही कोई और मसरूफियत। एक चीज एंजॉय कर लेंगे तो दूसरे तो तीसरे। आगे जन्नत के खाने आ रहे हैं जो 70 किस्मों के, और हर खाने का रंग अलग। जहन्नम वालों का खाना काले रंग का और जन्नत वालों के 70 रंग के खाने। तो एंजॉयमेंट तो कहीं लिमिटलेस है, लिमिटलेस, कि इंसान कभी बोर नहीं होगा। लेकिन उसको वो जन्नत का सौदा महंगा है। शुरू मैंने हदीस आपको सुनाई थी इब्तिदा में, अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, कि अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, सस्ता नहीं है। मेहनत करो, काम करो, तो काम चोरी नहीं। जो कर रहे हैं ना उस पर ना राजी हुआ करें, ये और क्या करूं, और क्या करूं, और पूरे शौक के साथ। वरना इंसान दुनिया के कामों में तो पढ़ के कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, वो तो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन अल्लाह के दीन के लिए भी जरूर वक्त निकालना चाहिए और लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम। जी हाँ, एक के अमाल ज्यादा थे। बिल्कुल, 2 लोग इकट्ठे मुसलमान हुए थे, एक पहले फौत हो गया और एक बाद में। तो जो दूसरा शहीद हुआ था, और जो शहीद था उसके बजाय पहला शहीद हुआ था, और जो दूसरा था वो जन्नत में ज्यादा बड़ा दर्जे पर था, क्योंकि 1 साल ज्यादा उसने नमाजें और रोजे किए थे। साजा जी, यहाँ एक सवाल जहन में आ रहा था कि जो जिहाद पे आपने बताया था ये बड़ी कोशिश है, तो और फिर जब हम कहते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जिहाद के नीचे भी आती हैं, तो शादी को भी कायम रखना इसलिए कि बच्चे जो हैं वो बिखर ना जाएं और दीन पर वो रहें, नफ्स का जिहाद हो जाता है ना, तो वो अल्लाह की राह तो में जाती जिहाद है। लेकिन ये कि अल्लाह की खातिर अगर इंसान सब्र करता है ना किसी या चीज पर, तो उसका तो अपना एक अजर है, स्पेशली जब दीन पे रखना हो, क्योंकि जो सब्र वालों का अजर है वो भी बहुत बड़ा है। सो दैट इज नॉट कॉल्ड अ दीन का, दीन नहीं, के लिए दीन का काम जो है ना वो दीन को प्रमोट करने के लिए है।
تو وہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں اور دینی بنیں گے, وہ اگر نیت دینی ہے تو جی پھر وہی میں کہہ رہی تھی, اگر وہ ہاں ماں اس کو دین پہ نکالتی ہے. اور بالکل دوسرا کوشچن ایک تھا کہ پیر اور جمعرات کو جو آپ نے کہا دروازے کھلتے ہیں, تو یعنی اس دیٹ ڈے جب دروازے کھلے ہوں تو ہم جیسے روزے میں ہوتے ہیں منڈے تھرسڈے کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا اس اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اوکے, سو دیٹ از اے سرٹن ٹائم اور اٹس لائک ہول ڈے, سارا دن. سارا دن. استاذہ بس مجھے ایک ایڈ آن یہ کرنا تھا کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا نا نصرت کے لیے بھلے آپ ساتھ بھی کسی کے چلے جاتے ہیں, وہ کئی دفعہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کوئی جانا چاہ رہا ہوتا ہے اور کسی بھی وجہ سے جیسے اکیلے جھجک بھی ہوتی ہے, آپ نئی کمیونٹی میں جا رہے ہیں یا کچھ, تو صرف آپ کی پریزنس ہی کئی دفعہ اتنا زیادہ کسی کو رائٹ دے دینا, کسی کو اٹھا لینا, کسی کو لے جانا, کسی یعنی 100 کام ہو سکتے ہیں. جسٹ بینگ دیئر, ان کے ساتھ وہاں پہ ہونا, جیسے وہ 2 گواہیوں میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ رہتی ہے, بالکل. تو یہ پھر بالکل وہی والی سچویشن ہو جاتی ہے. جزاک آسیہ. اللہم انی اسألک الدرجات العلی فی الجنہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وہ جو شروع کی آیت ہے نا وہ اب لگا دیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. خواہشیں ہی ختم ہو جائیں گی اور اس پہ بھی زیادہ اور ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جنت کے بارے میں خوبصورت باتیں اور بہت ساری موٹیویشنل پوائنٹس آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ آپ اپنا ایک جو ہے ریفلیکشن لکھیں کہ آج بہت موٹیویشنل چیز آپ کے لیے کیا تھی, اور میں دعا کرتی ہوں اتنی دیر میں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. اچھا جی, کیا آپ کے ذہن میں آج کے لیکچر کے بعد جیسے جیسے استاذہ بیان کر رہی تھیں صفات اہل جنت کی اور اس کے درجات اور تعداد, وضو کے بعد کی دعا, یہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم اوور دا ٹائم ہم سنتے رہتے ہیں. زبان کی حفاظت, مطلب کتنی سکیری بات ہے نا کہ جنت میں عورتوں کی بہت کم تعداد جائے گی, اور اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ تابع دار بیوی. تو آپ دیکھیں ہم سب سے زیادہ شوہر کے ساتھ ہی جو ہے وہ گیلے شکوے ہو رہے تھے, اور پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں آپ کو نہیں سنائیں گے تو اور کس کو سنائیں. یہی کہتے ہیں نا, میں پھر کس کو جا کے سنا. تو اپنا اخلاق ہمیں جو ہے نا جی وہ بہتر رکھنا ہے شوہر کے ساتھ. روزہ بھی رکھنا ہے, صدقہ بھی. دیکھیں کسی ہر دروازے کا جو نام ہے نا,
جیسے باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے اس کے نام، لیکن باب الصیام نہیں ہے، باب الریان ہے نا. تو کتنی ایک آتی ہے بات، بالکل شکر گزاری. اور پھر ہم نے اور اپنے اندر کیا لانا ہے، یہ مجھے آج جو ہے وہ دوبارہ سے کہنا چاہیے، ایک بہت ریمائنڈر سا ملا کہ ایوب علیہ السلام کے دل میں شکوہ شکایت نہیں تھی. ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے لیکن ایکسپریشن سے شو کر دیتے ہیں نا. اور بعض تو لوگ اس طرح بھی میں نے کہتے سنے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہ کریں تو پھر کس سے کریں. تو اللہ کے آگے تو شکر گزاری ہم نے کرنی ہے نا. جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے عمل بتائے اور جنت کی نعمتیں بتائی ہیں کہ یہ والا عمل ہے. جنت کے 8 دروازوں سے کون بلایا جائے گا؟ ہم نے یہ پڑھا نا کہ 8 دروازے جو ہیں وہ کن کن کے لیے ہوں گے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اور پھر یہ کتنی خوبصورت بات تھی کہ ایک دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر روزہ دار بلائے جائیں گے، شہادتین کی گواہی دینے والے، فرائض کی ادائیگی، وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، والدین کا اطاعت گزار، جن کے نابالغ بچوں کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے. اچھا، اب ان سب کے بدلے جنت ہے، جنت کی نعمتیں انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ وہاں کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، برتن کیسے ہیں اور کیا کچھ ہوگا. اور پھر فزیکلی بھی پڑھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کس حالت میں. لیکن یہ سوچیں، ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہمیں کھانے پینے کی، اولاد کی، شوہر کی، والدین کی، اپنی زندگی گزارنے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے، قوت، طاقت، صحت مند زندگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دی ہے؟ ہم دنیا میں آنے سے پہلے جب ہم کچھ نہیں تھے تب تو ہم نے کوئی عمل نہیں کیا جس کے بدلے میں ہمیں یہ ملے، ہے نا. ہمارے پاس ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے تم صدقہ کرو. یہی ہے نا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے نا ہمارے پاس، اللہ کا دیا ہوا وقت ہے، اللہ کی دی ہوئی صحت ہے، اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں ہیں، اسی میں سے بھی ہی کرنا ہے. تو ہم پھر بھی کتنے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ کرتے ہوئے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے. جیسے کسی نے پنجابی میں کسی کہا نا کہ دیتے چو دیتا تے کی دیتا، یعنی کسی کو اگر ہم کچھ چیریٹی میں دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کسی کی مال سے مدد کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو اللہ نے ہی دے رکھا ہے نا، اس میں ہمارا اپنا کیا کمال ہے. جگہ، سچویشن، پوزیشن چینج بھی ہو سکتی ہے. تو کبھی بھی جو ہے ریلیکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمیں کسی کی کیش سے مدد کرنی ہے، کائنڈ سے کرنی ہے، اپنا وقت دینا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی کوئی ہمیں اور طریقے سے مدد نہیں چاہ رہا تھا، اس کو صرف مشورہ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم وہاں پہ بھی کنجوسی کر جاتے ہیں. تو اچھا مشورہ دینا بھی تو صدقہ ہے نا، بالکل اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتے ہوئے. اچھا جی، کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں اگر ہو تو؟ اور سب سے مین چیز کیا ہے کہ اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، تو اپنے اعمال کی اصلاح، باٹم لائن یہی آ جاتی ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح، اور اسپیشلی عورتیں ہوتے ہوئے خاص طور پہ دیکھیں، بار بار یہ کہا گیا کہ جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد ہوگی، تو جب کثیر جہنم میں چلی جائے گی تو تھوڑی پھر جنت میں جائے گی نا. بالکل زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے، عورتوں کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے نا بہت خوبصورتی سے بنایا. کوئی بھی میری باٹنی کی ٹیچر تھیں تو وہ کہا کرتی تھیں، وہ ہمیں سیلولر پلانٹس پڑھاتی تھیں، یونی سیلولر پلانٹس، یہ جیسے فنگائے، کائے، اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں واٹر میں. اور تو وہ کہتی تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ان کو دیکھو تو اتنی خوبصورتی فیل ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو بھی اتنا خوبصورت بنایا، اتنے مختلف رنگ دیے. تو پھر سوچیں جو اللہ نے جس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو اللہ نے کس قدر پیارا بنایا ہوگا نا. تو یہ ہم اپنا جو پرپس ہے اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ، اور اللہ کی شکر گزار بندے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، صبر کی بھی
اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی دعا کریں، اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال کریں تاکہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ جنت کے سب دروازوں سے پکار آئے. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت، صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ہوں گے ان میں. تو اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مائک بھی دے سکتے ہیں. نہیں؟ چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما